السلام علیکم ناظرین. عمران خان مجیب الرحمان بن رہے ہیں. بنے شوق سے بنے. عمران خان مجیب الرحمان بن رہے ہیں. ان کے اکاؤنٹ سے مجیب الرحمان کی حمایت میں آپ جو مجیب الرحمان نے کیا، جو مجیب الرحمان کا ایکٹ تھا، 6 آپ کے 23 رکنی نکات، پھر 6 نکات، اور پھر آخر میں جو بھی مجیب الرحمان نے ایکٹ کیا وہ ایکٹ پوری دنیا کے سامنے ہے. کل مجیب الرحمان کتنے اچھے تھے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، آج مجیب الرحمان کیا ہیں یہ دیکھا جاتا ہے. کل مجیب الرحمان کلکتہ کے گلیوں میں سائیکل پہ یہ نعرہ لگاتے تھے، ہم نے سنا پڑھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پھر صرف اپنے مفادات کے لیے شیخ مجیب الرحمان، یقیناً ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑتا. زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو توڑ دیں. بالکل زیادتی ہوئی ہے. الیکشن آپ نے جیتا، لیکن یہ الیکشن مغربی پاکستان میں جو جیتا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو مشرقی پاکستان میں نہیں جیت سکے، اور جو مشرقی پاکستان میں جیتا شیخ مجیب، وہ مغربی پاکستان میں نہیں جیت سکے. تو گویا پورے پاکستان کی نمائندگی ان دونوں کے پاس نہیں تھی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیٹوں کی تعداد سے شیخ مجیب الرحمان صاحب کی سیٹ زیادہ تھی، اور بہت زیادہ تھی، اور ان کو اس وقت وزیر اعظم بننا چاہیے تھا. جن لوگوں نے بھی ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا، جو لوگ بھی شامل ہیں جس کے اوپر الزامات آتے ہیں، مختلف کتابوں میں ذمہ دار، کوئی یحییٰ کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، خود کوئی یحییٰ خان کو دیتا ہے، کوئی مجیب الرحمان کو دیتا ہے، کوئی انڈیا کو دیتا ہے، کوئی ذوالفقار علی بھٹو کو دیتا ہے. میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا، میری اپنی بھی ایک رائے ہے، میں نے بھی کافی اسٹڈی کی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں جو بھی ذمہ دار تھا، لیکن یہ غلط کام ہوا کہ ایک جیتے ہوئے شخص کو آپ نے، جیتی ہوئی پارٹی کو آپ نے حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا، اور اس کا نقصان ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی کہ آپ پر جتنا ظلم ہو جائے، جتنی زیادتی ہو جائے، اس پاکستان نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، لوگوں نے بگاڑا ہے. لڑیں آپ لوگوں سے، لڑیں، چاہے کوئی بھی ہو، یحییٰ خان ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، یا اندرا گاندھی ہو، یا کوئی اور ایجنسیز ہو، یا انٹرنیشنل طاقتیں ہو، سب سے لڑیں آپ. لیکن اپنے پاکستان سے تو نہ لڑیں نا، اپنے پاکستان کو تو نہ توڑیں نا. تو پھر شیخ مجیب الرحمان کا بات کا رول، آگرہ تلہ سازش، 23 نکات کے بعد 6 نکات، اور ایسی اسپیچز، ایسی باتیں جو ان کو، اور پھر ایسا ایکٹ مکتی باہنی والا جس کے بعد پاکستان ٹوٹا اور شیخ مجیب الرحمان اس کے فاؤنڈر بنگلہ دیش کے بنے. تو یہ ایکٹ پاکستانی، جو بھی پاکستانی ہیں، آج بھی بہت سے بنگالی اس چیز کو رد کرتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے تھا. ان کو پاکستان سے محبت تھی، آج بھی ان کو محبت ہے، وہ کہتے ہیں. تو یقیناً جو شخص بھی ایک ایکسٹریم پہ جا کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. آج اگر عمران خان صاحب شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتے ہیں تو شیخ مجیب الرحمان کا فیوچر بھی تو ہوئے، یہ آپ وہ بھی تو دیکھیں، اس کا انجام بھی تو دیکھیں. کیا ہوا شیخ مجیب الرحمان کا انجام؟ اپنی ہی لوگوں نے، اپنی ہی فوج نے، اپنے ہی آپ کے عوام نے کیا کیا؟ کیوں؟ اندرا گاندھی کا کیا اثر ہوا؟ کیونکہ پاکستان توڑنے میں اندرا گاندھی کا ہاتھ تھا، شیخ مجیب کا ہاتھ تھا، یحییٰ کا ہاتھ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا. میں نہیں کہتا، یہ کتابوں میں مختلف لوگ مختلف لکھتے ہیں، سب کا آپ حال دیکھ لیں. تو اگر آپ شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ سے آپ ٹویٹ کرتے ہیں، اکاؤنٹ سے اسے سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ایکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تاثر ابھر کے آئے گا کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں، آپ پاکستان کو مزید توڑنا چاہتے ہیں، آپ مزید پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کہاں کھڑے؟ آپ کے ساتھ جو لوگ اس قسم کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو لوگ اس قسم کی آواز نکال رہے ہیں، جو لوگ اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو، آپ کی پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ ایک لائن کھینچی جا رہی ہے، پاکستان اور اینٹی پاکستان. نہ یہ دور
شیخ مجیب والا ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا. یاد رکھیے گا, اس کے انجام کو بھی یاد رکھیے گا, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج کا دور وہ 1970 نہیں ہے. آج اگر پاکستان توڑنے کی کسی نے کوشش کی تو اس کے ہاتھ, پاؤں, ناک, کان, آنکھیں سب نکال دی جائیں گی, سب توڑ دی جائے گی انشاءاللہ, اور اس پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. چاہے اس کو میں توڑ رہا ہوں, چاہے آپ توڑ رہے ہو, چاہے کوئی ادارہ توڑ رہا ہو, چاہے کوئی اور سازش کر رہا ہو, کیونکہ بظاہر پاکستان کی توڑنے کے لیے ایک پوری سازش تیار ہو رہی ہے. انٹرنیشنل ایجنسیز سے شروع ہو کر پاکستان میں داخل ہو چکی ہے. کئی ججز سہولت کار بن چکے ہیں اس کے لیے. ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے. سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس قسم کے حالات پیدا کر رہے ہیں, لوگوں میں اس طرح کی نفرتیں ڈال رہے ہیں. تو پاکستان توڑنے کی سازش جو بھی کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو شیخ مجیب الرحمان کا ہوا تھا. یہ بھی سوچ لینا چاہیے. آئیے, کیا فوج پی ٹی آئی یا عمران خان کو سیریس لیتی ہے, یا ان کے لوگوں کو سیریس لیتی ہے؟ اگر سیریس لیتی تو اب تک بہت سے ایسے ایکشن ہو چکے ہوتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. آج بھی فوج اتنی ہی طاقت ہے, بلکہ اس سے زیادہ طاقتور ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج ایک حقیقت ہے اس ملک کی. پوری دنیا کی حکومتیں, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے وزیر اعظم سے کانٹیکٹ نہیں کرتی ہیں, آرمی چیف سے کرتی ہیں, کیونکہ یہاں جیو پولیٹیکل پوزیشن ایسی ہے. میں کوئی فوج کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن میں حقائق لانا چاہتا ہوں, اور میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو صرف فوج سے بات کریں گے. فوج تو کہتی ہے کہ ہم نہ آئینی قانونی طور پر آپ سے کیوں بات کریں گے, آپ جائیں عوام سے بات کریں, یا آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف فوج سے بات کریں گے. تو فوج تو نہیں بات کر رہی, اور فوج آپ کو اہمیت بھی نہیں دے رہی ہے. فوج آپ کو لفٹ بھی نہیں کرا رہی. اگر اہمیت دیتی, لفٹ کراتی تو کوئی راستہ بیچ کا بنتا. آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ جو اس وقت سوشل میڈیا میں فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم یعنی پی ٹی آئی والوں کی بات کر رہا ہوں میں, اور جو آپ کے چند ویلاگرز, چند آپ کے میڈیا پرسن فوج کے خلاف باضابطہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, اینٹی پاکستان, اینٹی اسٹیٹ, اینٹی ریاست, آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں فوج اس کو سیریس لے رہی ہے؟ ہاں, ایک لحاظ سے سیریس لے رہی ہے کہ اس قسم کے ایلیمنٹس پیدا ہو گئے ہیں جو پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں. یہاں تک تو ہے. باقی آپ کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو کوئی اہم نہیں. وہ سمجھتے ہیں ابھی یہ مثلا یہ ان اونچے ہتھ کنڈوں کی بنیاد پہ نہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, نہ فوج کو نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ فوج صرف عاصم منیر نہیں ہے, فوج صرف جنرل فیصل نہیں ہے, فوج صرف نوید انجم نہیں ہے, فوج 8 سے 10 لاکھ ملٹری, پیراملٹری وہ ہے جو سیاچن میں بھی ہیں, جو سرکریک میں بھی ہیں, جو نئے نکلے ہوئے کاکول کے لوگ وزیرستان میں شہید ہو رہے ہیں, جو بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں, وہ سب ملا کے فوج ہوتی ہے. تو فوج کو اگر آپ گالی دے رہے ہیں, فوج کو اگر آپ تضحیق کر رہے ہیں, تو پھر آپ میں اور بھارت میں کیا فرق ہے جو چاہتا ہے کہ ہماری فوج ٹوٹ جائے, ہماری فوج کے خلاف سازش ہو, ہماری فوج ختم ہو جائے؟ کیا فرق ہوگا جو انٹرنیشنل ایجنسیز, یہودی ایجنٹس اور اسرائیلی ایجنٹ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو نقصان پہنچے؟ تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, انڈیویجول کسی سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, ضرور کریں, لیکن اس طرح کا عمل آپ کو مقبول نہیں کرے گا. اور میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ فوج آپ کے ان ہتھ کنڈوں سے مروب نہیں ہے, فوج آپ کے ان بیانات سے کوئی اہمیت نہیں دیتی ہے. وہ اپنا کام کر رہی ہے, اس کو بہت اہم ترین کام اب کرنا ہے, ایک طرف سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, اور دوسری طرف ملکی معاملات میں جو بڑے چیلنجز ہیں, معاشی چیلنجز بھی ہیں, فوج اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.